والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ والدین ہی تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ ان کی خدمت کر کے چاہے تو جنت پالو، یا ان کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آپ دوزخ کما لو۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن بھی کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا اپنے باپ کا اتنا حق بھی ادا نہیں کر سکتے کہ باپ کو وہ غلام پائے اور باپ کو پھر خرید کر آزاد کر دے، تو پھر بھی باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ والدین کی بڑی شان ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس جنت کا دروازہ والد ہے۔ تو ان دونوں کی خدمت کریے، ان دونوں سے حسن سلوک کریے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، تے بھائی بھائیاں دے درد ونڈوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، اے باپ سرے دا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو والدین کی عزت کریں، قدر کریں، اور ان سے حسن سلوک کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اسی میں ہماری کامیابی بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی عظمت و شان بیان کی۔ ہاں، اگر والدین شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیں تو اس بات کو نہ مانیں، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، اگر کوئی بھی حکم دے والدین تو ان حکموں کو ضرور پورا کریں۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ 3 شخص معاش کے لیے سفر میں نکلے، رستے میں بارش ہو گئی اور وہ بھاگ کر ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان آ کے نیچے گری اور اس نے جو غار کا منہ تھا وہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے تاکہ یہ جو پتھر ہے غار کے منہ پر یہ ہٹ جائے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا جوئی میں کیا ہو، اور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو، یعنی اس پتھر سے نجات کی دعا مانگو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ پاک سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، جو اچھا ہمارا عمل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ہم دعا کریں۔ تب ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا ایسا اتفاق ہوا کہ میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ کہتا ہے میں نے دودھ دوہا اور ساری رات دودھ لے کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اب وہ بندہ کہنے لگا، یا رب، میں نے جو کچھ کیا یہ سب تیری رضا کے لیے کیا تھا، اب تو یہ پتھر غار کے منہ سے ہٹا دے۔ کہتے ہیں اس کی دعا کے بعد وہ پتھر غار کے منہ سے اتنا ہٹ گیا کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دھو کر پہلے والدین کو دودھ پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا، واپسی کہتا ہے اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے۔ کہتا ہے میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور دودھ لے کر والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، اور میرے بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ مجھ سے مانگتے رہے، مگر میں نے اپنے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں اپنے بچوں کو دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس
پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ کہتے ہیں جی چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا کہ میں اپنی جو چچا زاد بہن تھی اس کے ساتھ زنا کرنے والا تھا، لیکن میں اس سے بچ گیا، میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ اور تیسرے نے یہ دعا کی کہ میں نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چٹان وہ جو پتھر تھا غار کے منہ پر تھا وہ مکمل طور پر ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ یعنی کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ان لوگوں نے پیش کیا رب کریم کی بارگاہ میں۔ ایک نے اپنے والدین کے ساتھ جو اس نے صلہ رحمی کی، محبت کی، اور اپنے بچوں کو تب تک دودھ نہیں پلایا جب تک والدین نہ پی لیں، اس کو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں اس کا واسطہ تجھے دیتا ہوں اس نیک عمل کا۔ پھر دوسرا زنا کرنے لگا تھا اپنی جو ہے چچا زاد بہن سے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو بچایا، تو پھر اس نے کہا یا اللہ یہ میں نے اپنے آپ کو بچایا، یہ اس کے واسطے سے مجھے بچا لے۔ پھر چٹان پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اب تیسرے نے کہا کہ میں نے مزدور کی جو مزدوری تھی اس میں امانت داری کی، تو اب تیسرے نے جب دعا کی تو پھر پتھر سارا ہٹ گیا، وہ تینوں لوگ غار سے باہر نکل آئے۔ اب یہاں میرے آقا کے غلاموں کے ایک چیز سب سے پہلی کہ رب کی بارگاہ میں نیک اعمال کے ذریعے دعا کرنی چاہیے، اور نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں والدین کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ والدین کی اس نے خدمت کی، والدین سے اس نے محبت کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اور اس نے اس صلے سے رب کی بارگاہ میں وہ واسطہ دے کر دعا کی، تو اللہ کریم نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ والدین کا بڑا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ پاک کو کون سا عمل زیادہ پیارا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ کہتے ہیں میں نے اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل پیارا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اب مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اور والدین کی خدمت کر۔ ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہ، تجھے حج کا، عمرے کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ طبرانی میں ہے کہ ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا حضور جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے قدموں کو پکڑ جنت پا لے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے والدین تیری جنت اور جہنم ہے۔ اب ایک اور روایت سنی کہ ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب میرا باپ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ نے فرمایا نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کرنے کے لیے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سنی ہوئی حدیث پاک وہ سناتا ہوں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت روایت سنیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ ابو یعلا اور حاکم کی یہ روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ پاک نے اس کی عمر بڑھا دی۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر کو درازی عطا کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے اور حسن سلوک عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو۔ عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ، کس کی ناک غبار آلود ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا یا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، والدین کو حسن سلوک سے مطلب کہ راضی نہ کیا۔ اب سنیے طبرانی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا وہ تو جہنم میں گیا، اللہ اسے دور کرے۔ آپ آمین کہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مر گیا، گناہ بخشوائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے دور کر دیا۔ آپ آمین کہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ آپ کہیں آمین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، میں نے آمین کہی۔ اب ترمذی، ابن حبان اور حاکم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لیے توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری ماں ہے؟ اس بندے سے پوچھا تیری ماں ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا جاؤ اور خالہ سے حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ ابو درداء اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کی موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے کیا نیکی ہم کریں، کیا حسن سلوک کریں؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ابن حبان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا کہ یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ آخری روایت سنیے۔ ابن حبان میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں میں مدینے میں آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں سوئے ہوئے باپ سے نیکی چاہتا ہے
وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے چند روایات سماعت فرمائیں۔ حدیثوں کے تو انبار ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور فرماتے کہ یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، تم ان کی خدمت کر کے چاہو تو جنت پالو، یا تم ان کو ناراض کر کے چاہو تو دوزخ پالو۔ یہ ہمارے اپنے تک ہے کہ ہم جنت پاتے ہیں یا دوزخ پاتے ہیں۔ ہمیں یہ کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یاد رکھیے گا جب یہ والدین چلے جاتے ہیں نا پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور ان والدین کا بڑا ہی مقام ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال کی اور ایک شعر کہا، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ہے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، تے بائی بائیاں دے درد ونڈوں دے تے بائی بائیاں دیاں باواں، ہوئے باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ہوئے باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ ہاں جی، اپنے والدین کی خدمت کی۔ جب چلے جاتے ہیں پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اچھا چلے گئے نا تو اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کریں، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، حسن سلوک کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اور ان سے حسن سلوک کر کے اچھا برتاؤ کر کے اپنی جنت کمائیں۔ قرآن بھی کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کرو۔ اس میں آپ کی کامیابی ہے، ہماری کامیابی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔